نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین گرامی قدر و معزز سامعین اکرام، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو صدقہ دینے کی ترغیب فرماتا ہے، اور آج کے خطاب کا موضوع بھی صدقے کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس روز کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی بیع و شراء کام آنے والی ہے اور نہ ہی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات لے کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر طبقے کی رعایت کی ہے اور اس کی بہتری کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے تمام طرح کے اسباب مہیا کر رکھے ہیں۔ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس مذہب میں ہر ایک کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے، ہر ایک کا لحاظ کیا گیا ہے، ہر ایک کا ادب و احترام کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کا بھی ہر طرح سے موقع فراہم کیا گیا ہے۔ آج آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک کس پریشانی سے دوچار ہے۔ کرونا وائرس نام کی وبا سے آج ملک کے اکثر صوبے متاثر ہیں، اور صوبے میں موجود ضلع جہاں پہ طرح طرح کی حکومت کی جانب سے سختیاں کر دی گئی ہیں، پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ہر طرح کی معاشی
اور سماجی دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسب کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، معاش کے لیے آدمی کس راہ پر جائے اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ یوں تو جو صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے جو پریشانی ہمارے ان غریب بھائیوں کے لیے ہے، جو یومیہ مزدوری کر کے، دہاڑی کر کے، رکشہ چلا کر اور دن بھر کی مزدوری سے انہیں جو حاصل ہوتا تھا اس سے وہ اپنی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ جب سے ملک لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تب سے خاص طور پہ وہ طبقہ جو روزانہ کما کر روز اپنی روزی کا انتظام کرتا تھا، اس کے لیے خاصی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے۔ چونکہ اس کے معاش کا اور کسب کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اس کے لیے روزی کا انتظام کرنا اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور خود اپنے لیے سامان مہیا کرنا کافی دشوار ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا اور آپ کا اور جو صاحب ثروت حضرات ہیں ان کا کیا فریضہ بنتا ہے، اسے جاننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت بندوں کو، امت محمدیہ کے مومنین بندوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، میدان محشر میں اٹھائے جانے سے پہلے ایسا کام کر گزریں، راہ خدا میں ایسی نیکی کر گزریں کہ جو کل آپ کی بخشش کا سامان پیدا کر سکے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ حضرات، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن ہماری کم علمی کا عالم یہ ہے، ہماری بے توجہی اور دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسے اپنا راہبر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات، صدقے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں تو یقین مانیں ہم کبھی بھی ذخیرہ اندوزی کا ذہن نہیں بنائیں گے، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہو جائے گا کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ صرف مالی اعتبار سے راہ خدا میں خرچ کر دینے کا نام ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ جنہیں صدقہ کا نام دیا گیا ہے۔ مثلا کوئی شخص جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرا دے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کو بھلائی کا حکم دے دے، امر بالمعروف کر دے، نہی عن المنکر کر دے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام صدقہ کہلاتا ہے۔ لیکن آج کے حالات کے پیش نظر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ صدقہ کی وہ قسم جو ہمیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، حالات سے دوچار ہیں، لیکن اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے در پر بھیک مانگنے نہیں جاتے، بلکہ فاقہ کشی اور بھوک کی حالت میں وہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ہم ایسے بھائیوں کا، ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ کریں، ہمارے آس پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پریشان حال ہو، جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہ ہو، اور پتہ کر کے اس کے پاس روزی پہنچانے کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے صدقے اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، اور اسے روزی دینے کے صدقے اللہ رب العزت ہماری آخرت کو سنوار دے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صدقہ کی بڑی بہترین مثال دی ہے، چونکہ بظاہر جب ہم مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دیتے ہیں، تو ہمیں انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو جمع پونجی ہے، ہمارا جو مال ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے عام طور سے انسان صدقے سے کتراتا ہے اور وہ اپنے مال کو روک رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ جتنا صدقہ کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت غیب سے ہمارے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جو صدقہ کی مثال دی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسان کھیتی کرنے کے لیے کوئی اناج، گیہوں یا چاول زمین میں بوتا ہے، تو جب وہ ایک دانہ بوتا ہے تو اس ایک دانے کے عوض میں قرآن فرماتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور اس 7 بالیوں میں 100 کی تعداد میں دانے ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک دانے کے عوض اللہ رب العزت سینکڑوں دانے ہمیں عطا فرماتا ہے اناج کا، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ راہ خدا میں خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے 1 روپے کے بدلے غیب سے اسے سینکڑوں روپے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، بلکہ بڑی اچھی مثال دے کے اسے سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے کسان جب کھیتی کرنے جاتا ہے اور اپنی کھیتی میں اناج ڈالتا ہے، تو بظاہر وہ جو 1 ٹوکری یا 2 ٹوکری کی شکل میں لے کے اناج اپنے گھر سے اپنے کھیت کی جانب جاتا ہے، اور اس اناج کو اور اس دانے کو وہ اپنے کھیت میں لگا کر آتا ہے، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو 1 ٹوکری یا 2 ٹوکری کی صورت میں غلہ تھا، اس نے اسے ختم کر دیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہے۔ لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ اسی 1-2 ٹوکری کے عوض اللہ رب العزت اسے کئی من اور کئی کنٹل غلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقے میں جب انسان 1 روپے، 2 روپے یا اپنی استطاعت کے مطابق جیسا خرچ کرے، جتنا خرچ کرے، تو بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری جیب سے، ہماری جمع پونجی سے مال نکل رہا ہے، لیکن اسی غلے کی طرح اللہ رب العزت ہمارے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ دے کے سمجھائی گئی ہے کہ جس طریقے سے پہلے زمانے میں کنواں ہوا کرتا تھا، جب لوگ اس سے پانی نکالتے تھے تو بظاہر ہونا یہ چاہیے کہ جتنا پانی نکالا جائے کنویں کا پانی اتنا کم ہوتا جائے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس سے پانی نکالا جاتا ہے، کنویں میں اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت پانی کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان صدقہ کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب کی دلجوئی کے لیے اس کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے، اس کے پہننے کا، اس کی آرائش کا سامان مہیا کر دیتا ہے، تو بظاہر ہمارا مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اس عمل خیر کی وجہ سے غیب سے کئی گنا زیادہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔
حضرات محترم، یہ ہمارے قرآن مقدس کی تعلیم ہے، وہ قرآن جس میں نہ کسی قسم کا شک ہے، نہ کسی قسم کا جھوٹ ہے۔ وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے مال میں کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد آئیں ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار صدقے کے تعلق سے فضیلتیں ملیں گی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسری کئی بھلائیوں کا سبب صدقہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ صدقہ کی کتنی فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے جہاں دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے وہ تو بجا ہے، وہ حق ہے، لیکن صدقہ دینے والے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بری موت کو ٹال دیتا ہے، اور اسے موت کے وقت آسانی میسر ہوتی ہے۔ شیطان کا کوئی فریب اس وقت نہیں چلتا ہے اس انسان کے پاس جو انسان صدقہ دے کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کی فضیلت فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری راہ میں خرچ کیا کرو، جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بندے کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے جس کا فرمان آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس میں امت محمدیہ کے ہر فرد کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور آج جبکہ ہمارا ملک، ہمارا صوبہ، ہمارا ضلع اور ہمارے اڑوس پڑوس اور محلے کے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی کے پاس روزی کا سامان نہیں ہے، کوئی دوسری پریشانی سے دوچار ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حدیث رسول کو سامنے رکھیں اور حدیث رسول کے مطابق اور خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صدقہ و خیرات کریں، اور جہاں ہم غریب کی مدد کریں گے وہیں اللہ رب العزت اس صدقہ و خیرات کے صدقے ہمارے بھی درجات بلند فرمائے گا، اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صدقہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم راہ خدا میں کوئی روپے خرچ کریں، صرف روپے خرچ کر دینے کا نام صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے، جس کی بارے میں حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص صدقہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہاں ان کی مراد یہ تھی کہ اگر کوئی مال خرچ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کر دے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یا وہ ایسا نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت مند اور محتاج کی مدد کر دے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، اگر ایسا نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ خیر کا حکم دے، یعنی بھلائی کا حکم دے، یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رکا رہے، یعنی خود انسان کا برائی سے رک جانا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو حضرات محترم،
یہ حدیث پاک ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہی ہے کہ صرف مال خرچ کرنا یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے پاس جا کر اللہ کی رضا کے لیے ایسی بات کر دینا کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی برائی کر رہا ہو تو اسے بھلائی کا حکم دے دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کی خوف اور اس کی رضا کے لیے اس برائی سے رک جائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس انسان کے لیے صدقہ ہے۔ حضرات، یہ قرآن پاک اور حدیث رسول کا فرمان جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو صدقہ کرنے میں سستی کرتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، انہیں چاہیے کہ وہ اس واقعے سے نصیحت لیں اور راہ خدا میں بڑھ چڑھ کر وہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک میاں بیوی تھے، وہ رہا کرتے تھے، تنگ دست تھے، نادار تھے، غریب تھے، ان کے پاس فراوانی کے ساتھ کوئی سامان مہیا نہیں تھا، کمی تھی ہر چیز کی، لیکن ان کا ایک معمول یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے روزی کا انتظام ہوتا تو وہ صرف اپنے لیے روزی تیار نہ کرتے، بلکہ جب بھی کھانا تیار کرتے تو اس کا شوہر باہر جا کر کسی غریب کو تلاش کرتا، اسے لاتا اور آدھا خود کھاتے، آدھا فقیر کو کھلاتے اور ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی وہ کھانا بناتے تو اس میں ضرور کسی فقیر کو اور کسی غریب کو شامل کرتے، حالانکہ ان کی بھی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کا یہ معمول تھا، اور یہ معمول رب کو اتنا پسند آیا کہ ان کے نبی کی جانب اللہ رب العزت نے وحی کی اور کہا، ہے میرے بندے، مجھے فلاں کا یہ عمل بہت پسند ہے، اسے جا کر یہ بشارت دے دے کہ اللہ رب العزت نے تیری زندگی کے 40 سال مالداری میں گزارے گا، اور اللہ رب العزت نے تیرے 40 سال غربت کے لکھے ہیں۔ اللہ رب العزت تیرے عمل سے اور تیرے اس عمل خیر سے، تیرے اس صدقہ کرنے سے اس قدر خوش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تجھے اختیار دے دے کہ تو چاہے تو مالداری والے 40 سال پہلے لے لے یا غربت والے 40 سال پہلے لے لے، تجھے اس چیز کا اختیار ہے۔ جب نبی نے جا کر اسے یہ بشارت دی تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری جانب سے یہ درخواست پیش کریں کہ میں اپنی امیری کے 40 سال کو پہلے چاہتا ہوں اور اس کے بعد غریبی والے سال چاہتا ہوں۔ انہوں نے جا کر دعا کی، رب نے اس کی آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس کے حالات تبدیل ہوئے، اس کی حالت بدلی، مالداری اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق اسے دی۔ اب جب وہ شخص مالدار ہو گیا، اس کی بیوی کھانا پکانے بیٹھی اور معمول کے مطابق جس طریقے سے وہ پہلے چھوٹی سی ڈیگچی میں کھانا پکاتی تھی، کھانا پکانے کے لیے جب وہ چولہے پر آئی تو اس کا شوہر آ کے کہتا ہے کہ اے میری زوجہ، اے میری شریک حیات، اب اس چھوٹی سی ڈیگچی میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑا ڈیگ تیار کرو، کھانے کو کثیر مقدار میں تیار کرو، کیونکہ اب ہماری 40 سال تک مالداری کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ ہم 40 سال تک کبھی غریب نہیں ہوں گے، ابھی تک ہم 1-2 فقیر کو کھلایا کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق، اب چونکہ 40 سال کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مالدار کر دیا ہے تو اب تو کثیر مقدار میں کھانا بنا، میں باہر جا کر فقیروں اور غریبوں کو لاتا ہوں، اب یہاں سے 1-2 فقیر نہیں بلکہ ہمارے در دولت سے لنگر جاری رہے گا، اور ہر نادار پریشان حال کو یہاں سے کھانا دیا جائے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ معمول اس انسان کا بن گیا۔ رب کریم نے پھر وحی کی اس نبی کے جانب اور ان سے کہا کہ جا کر اس بندے کو یہ بشارت دے دے کہ اللہ رب العزت تیرے اس عمل سے اس قدر خوش ہوا ہے اور تیرے اس عمل کو اس قدر پسند کیا ہے کہ اس نے اس 40 سال کو جو تیرے غریبی میں کٹنے والے تھے، تیرے اس عمل خیر کی وجہ سے اس 40 سال کو بھی اللہ رب العزت نے امیری میں بدل دیا ہے۔ تو حضرات محترم،
ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ رب ہمارا کتنا قریب ہے۔ بظاہر ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن دل بڑا کریں، رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو اس کا کئی گنا عطا فرمائے گا، اور رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جو وعدہ کر لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ ایک کے بدلے سینکڑوں دینے کا، تو یقیناً اگر ہم ایک خرچ کریں گے تو رب ہمیں دے گا، وہ الگ بات ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں سے ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرات، اور میری بڑی مؤدبانہ اپنے ناظرین سے اور سامعین سے گزارش ہے کہ جو ان میں صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے اگل بگل، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں پتہ کریں جو اس طرح کے نادار ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے انتظام کریں کہ اللہ رب العزت ان کا بھی شب و روز بہتر کر دے، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کار خیر اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم سے دعا ہے کہ جو یہ کرونا وائرس نام کی بلا ہمارے ملک میں یا ملک کے جس حصے میں بھی ہے یا دنیا میں جہاں کہیں بھی پھیلی ہے، رب کریم اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس بلا کو دور فرما کر ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔